حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے بڑا دکھ کا موقع حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا موقع تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس چچا کو وحشی نامی ہندا کے غلام نے قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا، آپ کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے، جگر کاٹا، کلیجہ توڑا، کان کاٹے، ناک کاٹ لی اور ان کا ہار پرویا، اور اس کو ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا، ابو سفیان کی زوجہ۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ زوجہ حضرت ابو سفیان حضرت ہندا بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی، اور یہ شخص جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، یہ وحشی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے معاف بھی فرمایا، ان کے ایمان کو قبول بھی کیا، لیکن اتنی تاکید کی کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے چچا یاد پڑتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، لیکن بعد میں توبہ کر لی اور اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں سے جو خاک لگی ہے، دنیا والے اس خاک کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور آقا پر ایمان لائے اور شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے۔ یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جس شرف کو کوئی دوسرا شخص جو غیر صحابی ہے نہیں پا سکتا۔ اس لیے جتنے بھی صحابہ ہیں تو ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو ان کی شان میں سوء ادب رکھتی ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، اپنے اصحاب کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ حضور نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دینا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی مقدار سونا خرچ کرے، حالانکہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا جو ہے وہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، 15 کلومیٹر پر پھیلاؤ ہے احد پہاڑ کا، تو اتنا سونا کس کے پاس ہوگا؟ پوری دنیا کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو خرچ کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خیرات کر دے تو میرا صحابی ایک مد جو خیرات کرے، ایک مد جو ہے وہ چیز خیرات کر دے، تو مد ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے مطابق اتنا خیرات کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے، تو فرمایا کہ وہ میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس کو جو ایک مد خیرات کرنے کا ثواب ملا ہے، اس کا جو اجر ملا ہے احد پہاڑ جتنے سونے کو خیرات کرنے والا اس صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں چھو سکتا۔ نصیفہ ہو، جو آدھا اجر اس کو اس کا ملا ہے اس کو بھی وہ نہیں چھو سکتا۔ یہ صحابی کے عمل کا وزن ہے۔ اب صحابی کے عمل کا یہ وزن کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ نے حضور کا جمال دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، یہاں رک کر کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب صحابی کے عمل کا وزن اتنا ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دیا جائے تو پھر بھی صحابی کے ایک مد جو خیرات کرنے کے آدھے اجر کو بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا، تو پھر جس کے چہرہ نور کو دیکھ کر کے اجر کا اتنا وزن بڑھ جاتا ہے، تو پھر امتی عمل کرتے کرتے نبی سے بڑھ کیسے سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ باطل ہوا کہ امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے
نبی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتا ہے۔ حضور کی شان ہی ورا ہے۔ اور ذرا سورہ عادیات اٹھائے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ذرا غور تو کیجئے، دیکھیے عظمت کیا ہے۔ خدا ہو کے کہہ رہا ہے، محبوب تو نہیں، تیرے غلام، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، تیرے غلاموں کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کی ٹانگوں سے لگے ہوئے پاؤں، ان کے پاؤں نہیں، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں، وہ کھریاں نہیں، ان کھریوں کے پتھر کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کہ ان اڑتے شراروں کی قسم فرماتا ہوں۔ ذرا غور تو کیجئے، نبی کی شان تو بہت ورا ہے۔ نبی کے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھر سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے ان شراروں کی قسم۔ اور پھر وہ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے جب ریتلی زمین میں چلے جاتے ہیں اور ان کی سموں کے ٹکرانے سے جب ریت اڑتی ہے تو وہ اڑتے ہوئے غبار کی رب قسم فرما رہا ہے۔ تو کون ہے جو نبی کی عظمت کو چھو سکے؟ تو نہ جانے کیا غضب ڈھایا لوگوں نے اور یہ بات لکھ ماری کہ امتی عمل کرتا کرتا بعض کا نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے صحابی کے عمل کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ساری زندگی بھی لگا رہے، دل کھول کے خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا کہاں سے لائے گا؟ اور اگر اتنا کر بھی لے تو پھر بھی صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کیے ہیں، اس کا جو اجر صحابی کو حضور کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے ملا ہے، اس اجر کے آدھے حصے کو بھی وہ شخص نہیں پا سکتا ہے۔ جب صحابی کے اجر کو نہیں چھوا جا سکتا تو پھر نبی کی شان کیا ہوگی اور نبی کا اجر کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال رفع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راسہ الی السماء وکان کثیر مما یرفع راسہ الی السماء۔ کہتے ہیں حضور نے آسمان کی طرف اپنا رخ اٹھایا، اور حضور کثرت کے ساتھ اپنے رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ تو حضور نے ایسے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا فقال النجوم امنۃ للسماء، یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے امن کی ضمانت ہے۔ جب تک ستارے رہیں گے تو آسمان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ستارے آسمان کے امن کی ضمانت ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان کو وہ ملے گا جو اس کا مقسوم ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ کیا کہ لپیٹ دیا جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو جب تک ستارے ہیں آسمان قائم، ایسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے اصحاب کے امان کی ضمانت ہوں۔ جب تک میں موجود رہوں گا میرے صحابہ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا آتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب کو وہ ملے گا جو ان کا مقسوم ہے۔ فتنے، لڑائیاں، بہت کچھ ہوگا۔ وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، پھر فرمایا میرے اصحاب جو ہیں وہ امت کے لیے امن کی ضمانت ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ صحابی، اور جب میرے صحابی چلے جائیں گے عطا امتی ما توعد، تو پھر امت کو وہ پہنچے گا جو ان کو وعدہ دیا گیا ہے، یعنی ان کے اندر انشقاق پیدا ہوگا، ان کے اندر بدعتیں اور نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے۔ تو عطا ما یوعدون، تو جو ان کا مقسوم ہے وہ ان کو ملے گا۔ تو جب تک ستارے موجود ہیں آسمان کو کچھ نہیں ہوگا، اور جب تک میں ان میں ظاہری حیات سے ہوں تو میرے صحابہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جب تک صحابہ ہیں امت کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت حضرت ابی بردہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت دیکھیں جس کو مسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ قال یاتی علی الناس زمان یبعث منہم البعث، فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ لشکر بھیجیں گے، کسی لڑائی کے لیے، کسی جنگ کے لیے لشکر چڑھے گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ کہیں گے فیقولون، لوگ کہیں گے انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یار دیکھو کوئی حضور کا صحابی ہے، اس کو بھی لے جو جنگ پہ ساتھ، اس کی برکت سے فتح ہو جائے گی۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے صحابیوں کو ڈھونڈیں گے کہ کوئی صحابی مل جائے اور آقا کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کی برکت سے جو ہے وہ کامیابیاں ہو۔ اس دنیا پر سب سے آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہیں۔ حج کا موقع تھا، اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، صرف یہی دو آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال احمد مرسل دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو آؤ میرے پاس آؤ۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کو کہا کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیں حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 110 ہجری ہے، حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد۔ تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک حسن نمکین تھا اور ایک ہر معاملے میں توازن تھا۔ تو یہ آخری صحابی ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور فرمایا اب تو صحابہ وافر پائے جا رہے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کسی جنگی مہم پہ نکلیں گے تو کہیں گے یار کوئی صحابی تلاش کر لو، اسے ساتھ لے جاؤ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا فیوجد الرجل، تو ایک آدھا آدمی مل ہی جائے گا، فیفتح لہم، تو اللہ تعالیٰ اس صحابی کی برکت سے اس جنگ میں ان مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ ایک وقت ہی آئے گا۔ پھر فرمایا ثم یبعث البعث الثانی، پھر ایک اور دوسرا دور آئے گا کہ فیقولون، لوگ کہیں گے حل فیہم من رأى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیفتح لہم، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور کے کسی صحابی کو دیکھا ہوا ہے؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ اسے تلاش کرو اور جنگ میں ساتھ لے جاؤ، تاکہ کسی صحابی کو دیکھنے والے کی برکت سے جنگ میں فتح ہو۔ تو وہ کسی تابعی کو ڈھونڈ لیں گے اور لے جائیں گے۔ تو حضور فرمایا فیفتح لہم، اللہ انہیں بھی فتح عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ ثم یبعث البعث الثالث، پھر تیسرا زمانہ آئے گا، فیقال، کہا جائے گا انظروا هل ترون فیہم من رعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کوئی بندہ تلاش کرو جس نے اس کو دیکھا ہو، جس نے اسے دیکھا ہو، جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ کس نے صحابی کو دیکھا ہے اس کو دیکھنے والے کو ڈھونڈو، اگر وہ مل جائے تو اس طرح اس کو لے جائیں گے۔ ثم یکون بعث الرابع، حضور فرمایا پھر چوتھا دور آئے گا، فیقال، کہا جائے گا انظروا هل ترون فیہم احدا رعا من رعا احدا رعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوجد الرجل فیفتح لہ۔ پھر فرمایا جب چوتھا دور آئے گا تو لوگ کہیں گے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جس نے اس کو دیکھا ہے، جس نے اسے دیکھا ہے، جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہے۔ تو پھر ان کو وہ بندہ بھی مل جائے گا تو وہ اس کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی ان کو جنگ میں فتح عطا فرما دے گا۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ حضور کے صحابی کی برکت، صحابی کو دیکھنے والے کی برکت، صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی برکت، اور صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی برکت، یہ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی برکت ہے کہ کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا کسی نے کہا نا فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ پیندا، پاویں کسے فقیر دا بال ہووے، تے احمد شاہ نہ گدڑی پھول ویکھی متا گدڑی وچ کوئی لال ہووے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے، کہاں تک بات پہنچتی ہے۔